دیکھیں جی، جو پاکستان اور ہندوستان نے 75 سال پہ ہم سے قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا کہ یہ ہمیں آزاد کر دیں، ہمیں خود مختار کر دیں. ہم خود مختاری چاہتے ہیں، تو نہ تو ہم علاقے پاکستان کے حامی اور نہ ہی ہم علاقے ہندوستان کے. آزادی کا مطلب جو ہے وہ خود مختاری ہے، وہ کسی سے علاق نہیں ہے. جموں کشمیر 7 دہائیوں سے زائد مدت سے تقریباً 2 کروڑ انسانوں کا دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ، جہاں کا ہر قیدی اپنی آزادی اور خود مختاری کا خواب آنکھوں میں سجائے انتظار کے لمحات گن رہا ہے. وہ انبیاء جو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی سے جنم لیتا ہے اور رفتہ رفتہ ایک خود مختار ریاست دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھاونی میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ حق ہمارا، یہ حق ہمارا، یہ حق ہمارا. یہاں کا تقریباً ہر باشندہ اپنی آزادی اور حق خود ارادیت کو تاریخ کے ان فراموش صفحات میں تلاش کرتا ہے جو 3 جون 1947 کی تقسیم اور آزادی ہند کا بنیادی اعلان تھا. جب برِ صغیر پاک و ہند کی تقسیم کا معاملہ ہوا تو برٹش گورنمنٹ نے اس ٹائم 3 جون 1947 کا جب پلان دیا تو اس کے تحت جو بھی پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ چاہے انڈیا یا پاکستان کے ساتھ الحاق کریں اور اگر چاہیں تو وہ خود مختار بھی رہ سکتی ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3rd آپشن 1947 3 جون پلان جو ہے اس کے تحت ہی ان پرنسلی اسٹیٹس کو مل گیا تھا اور یہ انٹیکٹ رہا کہ ایون کہ جب یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن آئی 13 اگست 1948 کی تو اس ٹائم بھی جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ 3rd آپشن یعنی خود مختار جموں کشمیر کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں اور آزاد و خود مختار رہ سکتے ہیں. اگست 1947 جب پاکستان اور ہندوستان 2 نئی ریاستیں وجود میں آئی تو ریاست جموں کشمیر ایک خود مختار ریاست تھی. مہاراجہ ہری سنگھ نے ریاست کو خود مختار رکھنے کا فیصلہ کیا اور ہندوستان اور پاکستان سے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی، جسے پاکستان نے فوراً ہی تسلیم کر لیا، جبکہ ہندوستان نے پسو پیش سے کام لیا اور کہا کہ وہ اس پر غور کرے گا. مہاراجہ کے پاس بھی یہی آپشن تھے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. تو ان کا پہلا جو آپشن تھا وہ یہی تھا کہ آزاد و خود مختار ریاست جموں کشمیر. 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان نے قبائلی حملہ آور کشمیر بھیج دیے جنہوں نے ریاست پر حملہ کر دیا. پاکستان نے اس کی تعویل پیش کی. چونکہ ریاست کی اکثریت مسلمان ہے اسی لیے اس کا الحاق پاکستان سے ہونا چاہیے. قبائلیوں کے کشمیر پر حملے کی وجہ سے ہری سنگھ نے ہندوستان سے فوجی مدد کی درخواست کی، جسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو نے اس بنیاد پر قبول کیا کہ کشمیر کا الحاق بھارت سے کیا جائے. قبائلی حملے کی وجہ سے کشمیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. کشمیر پر قبائلی حملہ اور بھارت سے الحاق کی وجہ سے دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے آ گئی. یوں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر ایک تنازع کی حیثیت اختیار کر گیا. اس تنازع پر ثالثی کے لیے بھارت اقوام متحدہ چلا گیا، جہاں کشمیر پر 2 قراردادیں پیش کی گئیں جن میں جموں کشمیر کی خود مختاری کے آپشن کو ختم کر کے ہندوستان اور پاکستان سے الحاق تک محدود کر دیا گیا.
یہ سب سے پہلے ٹارگٹ ہوا تب جب 5 جنوری 1949 کو جو ریزولوشن UN سیکیورٹی کاؤنسل میں پیش ہوئی، اس میں اس اختیار کو لمیٹڈ کر کے انڈیا اور پاکستان کی حد تک محدود کر دیا گیا کہ جموں کشمیر کے لوگ UN ریزولوشن کو جب ایکسرسائز کریں گے تو ان کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. تو اس آپشن کو وہاں پہ سلب کر دیا گیا. بھارت نے ہری سنگھ کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ریاست میں رائے شماری کروائے گا، جس پر اقوام متحدہ نے اپنی قراردادیں پیش کی. یوں بھارت نے رائے شماری تک جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو قائم اور اندرونی خود مختاری کے لیے اپنے آئین میں آرٹیکل 370 اور 35A شامل کیے. 370 جو ہے وہ ہندوستان کے آئین میں اس لیے رکھا گیا کہ جو ریاست کا مہاراجا تھا، رولر تھا، اس نے ہندوستان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے الحاق کیا کہ ایک ایگریمنٹ ہوا جس کو ایکسیشن ایگریمنٹ کہتے ہیں، جس میں 3 سبجیکٹ اس نے انڈیا کو دیے، باقی اپنے پاس رکھے. یہ باقی کسی ریاست نے، جو 500 کچھ ریاستیں تھیں جنہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، ان میں سے کسی کے ساتھ یہ ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا. یہ نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود جب دونوں ممالک اس مسئلے کو حل نہ کر سکے تو کشمیر کی خود مختاری کا مطالبہ زور پکڑنے لگا. جبکہ کشمیر کی خود مختاری کا مطالبہ زور پکڑ رہا تھا تو 5 اگست 2019 کو بھارت نے یک طرفہ طور پر ان آرٹیکلز کا خاتمہ کر دیا جو کشمیر کو ایک منفرد اسٹیٹس دیتے تھے، جس پر پاکستان کی جانب سے احتجاج تو کیا گیا مگر اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا. اگر کوئی کشمیر سینٹرڈ اپنا بیانیہ دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کرے گا تو بلا تفریق پارٹی، بلا تفریق نظریہ، اس ریاست کے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. 5 اگست 2019 کو جو اقدام اٹھایا انڈیا نے، ایکچولی یہ اقدام اس کی تیاری بہت پہلے سے تھی. 2004 کا انڈیا پاکستان کے درمیان جو بھی ڈائلاگز ہوئے اور جو مشرف کا فارمولہ بھی آیا، اور اسی دوران ایک باڑ بھی لگائی گئی، یہ سارا معاملہ وہاں سے جڑتا ہے. اور اگر اس سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں گے تو یہ شملہ معاہدے سے جا کے جڑ جائے گا کہ جب شملہ معاہدے میں انڈیا پاکستان نے یہ طے کیا کہ انٹرنیشنل انٹرونشن جو ہے اس کو روکا جائے گا، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز جو ہیں ان پہ بھی اب کام نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں سلامتی کونسل کو کردار ادا کرنے سے روکا گیا. 5 اگست 2019 کو ہندوستان کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے گئے اور جو اس کے زیر قبضہ یا زیر انتظام جو علاقہ ہے اس کی جو خصوصی حیثیت ختم کی گئی، جو اس کے بعد پاکستان کی طرف سے اقدامات کیے گئے، تو یہ دونوں ممالک کا جوائنٹ وینچر ہے اور یہ مشترکہ حکمت عملی ہے جو ہمارے خلاف ہے. اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سیز فائر لائن کی بنیاد پر آگے جا کے تقسیم کر دیا جائے. دونوں ملک جو ہیں وہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ اتنے زیادہ جڑے ہوئے تھے، ان نیشنل ایگو اس کے گرد بلڈ کی گئی تھی رائٹ فرام 1947. ان کے لیے یہ آسان نہیں تھا کہ اپنی آبادیوں کو بھی مطمئن کریں، اور خصوصاً پاکستان کے لیے ذرا زیادہ ہی مشکل تھا چونکہ پاکستان کا نیشنل نیریٹو یہ رہا کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے مطابق سیٹلمنٹ کی جائے. ایون آفٹر شملہ ایگریمنٹ بھی وہ یہی جگالی کرتے رہے. یہ آرٹیکل ریووک ہوا ہے انڈین سائیڈ آف JNK میں، اس کا امپیکٹ یہاں پہ بھی آئے گا، آیا بھی ہے. دس واز اے ویری پلانڈ تھنگ. اور یہ شملہ ایگریمنٹ کے بعد جس طرح سے موو ہوا انڈیا پاکستان کا، پھر گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کے ساتھ الگ کر کے پاکستان نے پراپر اس کا اسٹیٹ سبجیکٹ ختم کر کے ایک ایڈمنسٹریٹڈ ٹیریٹری سے وہ صوبے کی طرف جا رہے ہیں. وہ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا. پھر انڈیا میں جس طرح سے جموں کشمیر کو اور پھر لداخ کو UTs میں چینج کر دیا گیا.
2004 میں مشرف نے اس پہ کچھ ایسے سٹینڈ لیے جو پاکستانی عوام ہے اس کو بھی وہ مطمئن کر رہا تھا، یعنی ان کو بھی فیڈ کر رہا تھا کسی نہ کسی طرح سے اپنے جذباتی بیانات کے ذریعے، پلس انڈیا کو بھی اپرچونٹی دے رہا تھا کہ وہ پہل کرے اس معاملے میں۔ تو 5 اگست 2019 کو بیسیکلی مودی کی گورنمنٹ نے وہ کیا جو انہوں نے اس سے پہلے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں بھی رکھا تھا کہ ہم آئیں گے تو ہم کشمیر باقاعدہ سے انڈین یونین کا حصہ بنائیں گے۔ تقریباً 7 دہائیوں سے زائد مدت گزرنے کے بعد بھی مسئلہ کشمیر کسی سمت جاتے نظر نہیں آ رہا ہے۔ بظاہر اس مسئلے کے فریق تو ہندوستان اور پاکستان ہے، لیکن ایک بنیادی فریق جموں کشمیر کے لوگ بھی ہیں جن کی رائے کے مطابق ہی اس مسئلے کا کوئی حل بالآخر نکالنا پڑے گا۔ جہاں بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ اور پاکستان شہرک کہہ رہا ہے، وہیں کشمیریوں کے پاس خواہشات کے باوجود فی الحال تیسرا آپشن کشمیری حلقوں کے علاوہ کہیں ڈسکس نہیں ہو رہا ہے۔ کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پہ وجود میں آ جاتا ہے تو مجھے تو کوئی پریشانی نہیں، اس کی ضرور آ جائے، لیکن اس کے لیے پھر پہلے انڈیا پاکستان کو ایگری کرانا پڑے گا نا، آپ اس کو چھوڑیں، اور اس کو اگر چھوڑیں گے تو پھر کشمیر کے مختلف خطوں کو آپس میں ایک کرنا پڑے گا۔ آپ کے لداخ والے کشمیر والوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، جموں والے کشمیر والوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، آپ کے گلگت بلتستان والے آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، یعنی آزاد کشمیر کے ساتھ، آج بھی نہیں کرتے اور پہلے بھی نہیں کرتے تھے۔ پاکستانی زیر انتظام کشمیر راولاکوٹ سے 2018 میں برطانوی کشمیری صحافی تنویر احمد کی رپورٹ منظر عام پر آئی، جس میں ریاستی باشندوں نے کشمیر کی خود مختاری کو ترجیح دی تھی۔ رپورٹ منظر عام پر آتے ہی اخبار پر پابندی لگا دی گئی اور تنویر احمد کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ان پر بعد میں غداری کا کیس بھی چلا۔ پاکستان کی انفیکٹ کشمیر پہ جو پالیسی رہی ہے شروع سے ہی کہ بظاہر سامنے کچھ اور رہا اور بیہائنڈ دا کرٹن جو ہے وہ کچھ اور چلتا رہا۔ پاکستان کی پالیسی میں اس کے بعد واضح شفٹ ہمیں اب دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ پاکستان بھی وہی کچھ کرنا چاہ رہا ہے جو ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو کیا، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پاکستان بار بار کوشش کر رہا ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنایا جائے، بلکہ وہ اگر آپ آج کل پاکستان کا میڈیا اور باقی چیزیں دیکھیں تو وہ اس کو 5th پروونس ہی بولتے ہیں کہ جی ہمارا 5واں صوبہ ہے۔ اور ابھی ویری ریسنٹلی ایک آزاد کشمیر میں بھی ایک اس طرح کی ایک موو کرنے کی کوشش کی گئی 15th امینڈمنٹ کے ذریعے کہ ان علاقوں کو یہاں کی جو ریاست جموں کشمیر ہے اس سے ریاست کا لفظ ہٹا کے تو ان علاقوں کو بھی گریجولی پاکستان کا حصہ بنایا جائے۔ جموں کشمیر کے لوگوں کا جو بیانیہ ہے، قومی بیانیہ ہے، وہ 3rd آپشن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ انٹرنیشنلی کشمیری قیادت خود لیڈ کرے، اور یہ اگر چیز ہو جاتی تو اس کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ مے بی کہ 3rd آپشن کی حصول کے لیے ایک پولیٹیکل سپیس انٹرنیشنل فورمز اس پہ بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ سوچ کے بولو، ایوان ہلا دو، ایوان ہلا۔ دنیا کو سب سے پہلے 2 چیزوں کی طرف لے کر آئیں، ایک کہ ڈی ملیٹرائزیشن کتنی ضروری ہے، جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز اس میں بھی سب سے پہلا کام ڈی ملیٹرائزیشن ہے، پھر ہی اگلا مرحلہ سٹارٹ ہوگا۔ تو ہم فوکس یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو ریاست کو جوڑ دیا جائے یا بیچ میں سے باڑ ہٹائی جائے، اور پھر فوجوں کا انخلاء شروع کیا جائے۔ ہمیں آزادی اور خود مختاری چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی آپشن قابل قبول نہیں ہے۔ ریاست جموں کشمیر صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ 2.25 کروڑ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ ہمیں ایک با اختیار خود مختار ریاست بنانی ہے اور ہم وہ بنائیں گے۔ جو 370
اور 35A ریووکیشن ہوئی ہے، اس کے بعد ایک سینس جو ہے انڈیپینڈنٹ کشمیر کا وہ ایمرج ہوا ہے. پریکٹیکلی شاید نہ ہو اس طرح سے، لیکن پولیٹیکلی اور آئیڈیالوجیکلی یہ بہت اسٹرانگ ہوا ہے. کشمیر کو آزاد ہونا ہے، یہ تو ہمارا تو یہ پورا یقین ہے، ہمارا مقدمہ بھی اسی طرح کا، ہماری جدوجہد بھی. لیکن اٹ ہیز ٹو بی تھرو اے پروسیس، یعنی کہ آپ کو فریقین کو اس پہ رضامند کرنا ہے، آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پہ رضامند کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوگا کہ جو آپ کو آزادی کی طرف لے کر جائے گا. ہم کیا چاہتے آزادی، ہم کیا چاہتے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، بھارت سے لیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی. اے یارو سن لو آزادی، اے پیارو سن لو.